اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خصوصی ماہ میں پروردگار متعال کے خاص مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں خاص بات کے لیے، اور وہ اس لیے کہ اس نے اتنے سارے دلوں میں سے، اتنے سارے انسانوں میں سے ہمیں انتخاب کیا اور ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام سے آشنا ہوں۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ پروردگار متعال کو ہی نہیں جانتے، بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے لیکن اہل بیت کو نہیں جانتے، اور بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے ان کو تمام زندگی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ کم سے کم ایک دفعہ ان کلمات کا مطالعہ کریں، چرست کہ اس پر غور و فکر کریں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اتنے سارے شیطان کے حربوں کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں توفیق ملی ہے کہ جن کو پسند کرتے ہیں، جن کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی اتباع کی خاطر ہم جان دینے کو تیار ہیں، اور جن کی خاطر ہم کتنے سارے لوگوں کو سنتے ہیں اور ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، تو آج ہمیں توفیق ملی کہ ان کے اپنے کلام کو پڑھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ان کی زبان مبارک سے کیا نکلا، ان کے روح نے کن کلمات کو منعکس کیا ہمارے لیے، اور ان کی قربانیوں سے، ان کی جانفشانی سے، ان کی محنتوں سے ہم تک کیا کلام ہے جو پہنچایا، اور ہمیں کس طرح اس کلام سے عبودیت اور بندگی کے راستے میں فائدہ حاصل کرنا۔ عزیزان گرامی، دعاؤں کے مطالعے اور ان پر تفکر و تدبر کا سلسلہ تقریباً سن 2004 سے جاری ہے، جب ہم مختلف گیدرنگز میں دعائے ابو حمزہ سمالی کا مطالعہ کرتے تھے، دوسری دعاؤں کا مطالعہ کرتے تھے، دعائے افتتاح کا مطالعہ کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ ان کے ترجموں کو پڑھیں اور ان پر غور و فکر کریں، اور پھر آہستہ آہستہ پختگی آئی، اور سن 2019 سے ہم نے باقاعدہ آن لائن اپنی ایفرٹس شروع کی، جس میں ہم پہلے ایک پوڈ کاسٹنگ ایپلیکیشن استعمال کرتے تھے جس کا نام کاسٹ باکس تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی فیملیئر نہیں ہے، اتنا لوگ اس کو پہچانتے نہیں اور پرابلم ہوتی ہے، تو ہم نے پھر ان دعاؤں کے دروس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا شروع کیا، اور انشاءاللہ تمام تر سال جیسے پہلے بھی ہم نے حتی دعائے مکارم الاخلاق کا ایک حد تک مطالعہ کیا، اور دعائے عالیۃ المضامین کا بھی ایک حد تک مطالعہ کیا۔ اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ دعائے کمیل کے شرح اور ترجمے کو انشاءاللہ خدمت میں آپ کے عرض کریں گے، اور اس کے بعد دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کا ایک دفعہ مزید ریویو کریں گے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا کاروان عطرت کا جاری رہنے والا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ نہ ہو کہ اس ایک چھوٹے سے کام کو انجام نہ دینے کی وجہ سے یہ پورا خزانہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اور پھر اتفاق سے کبھی یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی نہ، یا آپ کو ٹکرائی نہ، اور اسی طرح غفلت میں زندگی گزر جائے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے۔ تو بہرحال آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، جس طرح آپ سمجھیں کہ ہمارے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کریں، ہم آپ سے ضرور درخواست کریں گے اس بات کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عزیزان گرامی، دعا کے پچھلے حصے میں ہم نے چند جملات ایسے پڑھے کہ جن سے ہمیں بڑی اجنبیت محسوس ہوئی، اگرچہ کہ ہم بہت اچھا محسوس کر رہے تھے ان جملات کو پڑھ کے، اور بسا اوقات جب ان جملات کو پڑھتے تھے تو بے دریغ اور بغیر کسی رکاوٹ کی ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، لیکن اتنی اجنبیت اور اتنا عجیب طرز بیان اور گفتگو پروردگار متعال کے ساتھ، یہ کیونکہ ہم نے پہلے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، تو ہم نے اچھا خاصا ٹائم اس میں صرف کیا تاکہ یہ جان سکے کہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا ہدف ہے، اور الحمدللہ 3 ریکارڈنگز میں تفصیلی گفتگو رہی اس موضوع پر کہ اگر ہم پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تیرے ہی حلم نے مجھے اس بات کی جانب دعوت دی، تیرے ہی پردہ پوشی نے اس بات کی جانب دعوت دی کہ میں خطاؤں کو انجام دوں، تو اس سے کیا مراد ہے، اور الحمدللہ اچھے نتائج حاصل ہوئے۔ آج جن جملات کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ پروردگار تبدئ بالاحسان نعما، تو خود ہی احسان کرنے میں پہل فرماتا ہے اور نعمتوں سے نوازنا شروع کرتا ہے، یعنی پروردگار تو اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ ہم کچھ تجھے دیں تو تو اس کے بدلے میں ہمیں نوازے، بلکہ تیرا احسان اس وقت سے آغاز ہو جاتا ہے جب ہم لم یکن شیئا مذکورا کے مرحلے میں ہوتے ہیں، یعنی ہم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں ہوتے دنیا میں، کائنات میں، سوائے تیرے کسی چیز کو ہمارا ادراک ہی نہیں ہوتا۔ اب اس ناچیزی کے مرحلے پر، اس مرحلے پر جب ہم اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے کہ دنیا میں سوائے پروردگار متعال کے کوئی ہمیں درک کر سکے،
ہم درک جب کسی چیز کو کرتے ہیں جب وہ کوئی حیثیت رکھتی ہو، تو تب بھی پروردگار متعال نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور ہمیں نوازنا اس نے اسی مرحلے سے شروع کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن سے پروردگار متعال نے ہمیں لم یکن شیئا مذکورا کے مرحلے پر نوازا۔ ایسا نہیں گرامی، اگر ان نعمتوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو دعائے سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کا مطالعہ کریں، دعائے روز عرفہ کا مطالعہ کریں، اور دیکھیں کن تفصیلات سے امام علیہ السلام نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ واقعاً آنکھیں کھل جاتی ہے۔ یا تو آپ خود مطالعہ کریں یا انتظار کریں، انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے دعائے عرفہ کے دروس کا سلسلہ آغاز ہوگا تو ضرور اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ فی الحال اسی کو ذہن میں رکھیے کہ پروردگار متعال وہ ہے کہ جو تبدئ بالاحسان نعمہ، تو خود ہی احسان کرنے میں پہل فرماتا ہے اور نعمتوں سے ہمیں نوازنا شروع کرتا ہے، اور انتظار نہیں کرتا کہ ہم کچھ تجھے دیں تو اس کے بدلے میں تو ہمیں نوازے۔ وَتَعْفُ عَنِ الذَّنبِ كَرَمًا، پروردگارہ تو ہمارے گناہوں سے بھی عفو درگزر فرماتا ہے، تو کئی دفعہ یہ صرف تیرے کرم کی باعث ہوتا ہے، یعنی ہم تجھ سے معافی بھی نہیں مانگتے، ہم استغفار بھی طلب نہیں کرتے، بلکہ مختلف بہانوں سے صرف اس لیے کہ تو کریم ہے، اور صرف اس لیے کہ ایک کریم سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے حق میں احسان نہ کرے۔ ایک کریم کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو، اپنے سے کمتر کو مستقل طور پر نوازتا رہے، اس کے حق میں احسانات کرتا رہے، اور اسی عادت کی بنا پر، انہی تیری خوبصورت صفات کی بنا پر کبھی تو اپنے نعمتوں کو ہم پر نازل کرتا ہے اور کبھی تو ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اب پروردگار ہم کنفیوز ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیا کریں، ہم واقعاً اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ فما ندری ما نشکرو، کیا خوبصورت جملہ ہے، عزیزان گرامی لطف اٹھائیے گا اس جملے سے۔ فما ندری ما نشکرو، پروردگارہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس چیز کا شکر ادا کریں۔ اجمیل ما تنشرو، کیا ان اچھائیوں کی وجہ سے تیرا شکر بجا لائیں جن کو تو نے ہمارے بارے میں پھیلا دیا جبکہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، ہم اس کے برعکس کے مستحق تھے، لیکن تو نے ہماری اچھائیوں کو معاشرے میں لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ ام قبیح ما تسترو، یا ہم ان برائیوں کی خاطر تیرا شکر ادا کریں کہ جن کو تو نے لوگوں سے چھپا لیا اور ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ کیا ہم تیرے اس ستار العیوب ہونے پر تیرا شکر ادا کریں، یا تیرے ان اچھائیوں کو ہمارے بارے میں پھیلا دینے پر تیرا شکر ادا کریں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پروردگار ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں تیری راہ میں، نہ اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، نہ ہم اس میں کوئی مخلص ہو کر تیرے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ کام کو اتنا قابل ذکر ہوتا ہے، اور اس کی توفیق بھی تیری جانب سے ملی ہوتی ہے، جس میں جو کچھ اچھائی ہوتی ہے، جتنا خلوص اس میں ہوتا ہے وہ سب تیری جانب سے ہوتا ہے، لیکن تو ہے جو اس اچھے کام کو ہمارے نام سے مشہور کر دیتا ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے عزت بخشتا ہے۔ فما ندری ما نشکر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کس چیز کا شکر ادا کریں۔ اجمیل ما تنشرو، کیا ان اچھائیاں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمارے بارے میں پھیلا دی۔ ام قبیح ما تسترو، یا ان برائیوں کے بارے میں تجھ سے شکریہ کریں کہ جن کو تو نے دوسروں سے چھپا لیا۔ ام عظیم ما ابلیت و اولیت، یا میرے معبود دیکھیں عزیزان گرامی شکر کا انداز دیکھیں، واللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے غافل رہ جائیں، واللہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے اگر ہم ان الفاظ سے اور اس سلیقے سے غافل رہ جائیں۔ کوئی آپ سے کہے یا نہ کہے، آپ کا وجدان، آپ کی ذات اس بات کی گواہی دے گی کہ یہ الفاظ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا حق نہیں ہے کہ ہم ان سے غافل ہوں۔ دیکھیں کیا جملہ ہے، ام عظیم ما ابلیت و اولیت، پروردگار ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہم ان عظیم امتحانات کے وجہ سے تیرا شکر ادا کریں جو تو نے ہم سے لیے، اور تو نے ہمیں ان میں کامیاب کیا، اور تو نے ہمیں اس کامیابی کے بعد اپنے بندگی کے راہ میں شائستگی اور صلاحیت سے نوازا۔ اللہ اکبر۔ پروردگارہ تیرے وہ عظیم امتحان کی جن کے باعث ہماری شخصیت میں پختگی آئے، ہمارے مزاج میں پختگی آئے، ہمارے علم و حکمت میں اضافہ ہوا اور ہم ایک بہتر انسان بن سکے، جن امتحانات کے دوران شاید ہم تکلیف میں تھے، شاید ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ تیری طرف سے امتحان ہے، لیکن تو نے ہمارا ہاتھ پکڑا، تو نے ہمیں کامیاب کیا، تو نے ہمیں اس امتحان سے
توحید کو ہمارے دل میں محفوظ رکھتے ہوئے باہر نکالا، محبت اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے دل میں محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں باہر نکالا، محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے ہمارے دل میں محفوظ رکھا، اور اس امتحان میں تو نے ہمیں کامیاب کیا پروردگارہ، اور پھر تو نے ہمیں اپنے بندگی میں ایک خاص درجہ بخشا، اور جس کو ہم احساس بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس امتحان سے باہر آنے کے بعد ہمارے علم و معرفت و تقویٰ کے مراحل میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا پروردگارہ ہم تیرے شکر کو اس امتحان کی خاطر بجا لائیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اتنی ساری ہے تیری نعمتیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ام کثیر ما منہ نجیت و عافیت، پروردگارہ یا ہم پھر ان بلاؤں اور شدتوں اور مصیبتوں اور سختیوں کا شکر ادا کریں کہ جن سے تو نے ہمیں باہر نکالا اور تو نے ہمیں عافیت بخشی، چاہے جسمانی بلائیں ہوں یا چاہے کہ وہ روحانی بلائیں ہوں۔ اس دنیا میں بہت سی بلا اور سختیوں کا ہم پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی فزیکل تھریٹ ہمیں ہوتی ہے، کبھی ہم اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کبھی کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ یاد کریں ہم ان زمانوں کو کہ جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی اور ہمیں مصیبتوں اور سختیوں سے باہر نکالا۔ اور یہ تو وہ بلائیں ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ پروردگار متعال نے ہم سے دور کیا ہے، کتنی بلاؤں کو ہم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچنے ہی نہیں دیا اور ہمارے پتہ چلنے سے پہلے ہی انہیں ہم سے دور کر دیا۔ لہٰذا ہم اب پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا حبیب من تحبب الیک، اے وہ کہ جو بھی تجھ سے دوستی کا اظہار کرے تو بھی اس کے ساتھ فوراً دوست ہو جاتا ہے۔ ذرا گرامی، حبیب کا لفظ ہم آپ کے لیے بہت آشنا لفظ ہے اور ہم سب اس لفظ کو جانتے ہیں کہ حبیب یعنی دوست، یا حبیبہ اے دوست، کس کا دوست؟ من تحبب الیک، جس نے اپنی محبت کا تجھ سے اظہار کیا، جو تجھ سے دوست ہونا چاہا۔ ذرا گرامی دیکھیں کتنی آزادی ملتی ہے، کتنے ہمارے فاصلے کم ہوتے ہیں، اور ان فاصلوں کے بیچ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار متعال اور ہمارا ایک خاص رشتہ ہے کہ جس رشتے کے بیچ کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ یا حبیب اے دوست، دوست کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ کبھی سوچیں، اس دوست کے مفہوم پر غور کریں۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مولا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں آغا، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں دوست۔ دوست کا کیا مطلب ہے عزیزان گرامی؟ دوست وہی ہوتا ہے جو یار ہوتا ہے، دوست وہی ہوتا ہے جو انسان کا غمخوار ہوتا ہے، جو انسان کا سہارا ہوتا ہے، جو بے جھجک انسان کی مدد کرتا ہے۔ خود آپ سوچیں کہ دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ایک وجدانی مفہوم ہے، اس پر کوئی زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستی کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا مفہوم ہے جو ہم سب کے لیے آشنا ہے۔ دیکھیں ہم دعا میں کیا پروردگار متعال کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور جو دعائے جوشن کبیر میں بھی ہم انہی الفاظ سے پروردگار متعال کو پکارتے ہیں، اور یہاں بھی ہم عرض کریں کہ یا حبیب اے دوست، من تحبب الیک، اس کے کہ جو تجھ سے دوستی کا اظہار کرتا ہے، اے وہ کہ جو محبت کا بدلہ محبت سے دیتا ہے۔ یا قرۃ عین من لاذ بک وانقطع الیک، ایسا نہیں گرامی، قرۃ عین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر سے کہا کرتے تھے کہ قرۃ عینی، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جب کسی بھی چیز کو دیکھ کے دل میں بہت زیادہ سکون اور ٹھنڈک محسوس ہو تو عرب زبان میں اسے قرۃ عین کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا قرۃ عین، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، کس کی؟ اس کی، یعنی تو کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے؟ من لاذ بک، جو تیری پناہ میں آ جائے، جو تیری پناہ کی تلاش میں ہو، وانقطع الیک، اور جو تیرے راستے میں سب سے کٹ کر صرف اور صرف تیرا ہو جائے۔ ایسا نہیں گرامی، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگرچہ دعا کی مٹھاس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم روکیں اس سلسلے کو، لیکن مجبوری ہے، اسی لیے اس دعا کے سلسلے کو یہاں پر ہم روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرصت سے نوازا، نعمت سے نوازا، زندگی سے نوازا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔